بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ہاتھ ملانے کے بعد میری نظر اس سے ہٹی تو اس گھوڑے پر جم کر رہ گئی جس سے وہ اترا تھا۔ میں نے زندگی میں بہت سے شاندار گھوڑے دیکھے تھے، خصوصاً غیر ملکی دوروں میں مجھے بڑے بڑے نفیس گھوڑوں کو دیکھنے کا اتفاق ہوا تھا، لیکن جو گھوڑا اس وقت میرے سامنے کھڑا تھا وہ واقعی دست قدرت کی صناعی کا ایک شاہکار تھا۔ سب سے پہلے تو اس کا رنگ ہی انوکھا اور حیران کن تھا۔ وہ بینگنی سا رنگ تھا جس میں شب دجور کی سیاہی کی بھی آمیزش تھی، اور اس کی جلد میں مخمل کی سی چمک تھی۔ وہ میرے عین مقابل سر اٹھائے ساکت کھڑا تھا، صرف اس کے نتنے دھیرے دھیرے پھول پچک رہے تھے۔ اس کا کھڑے ہونے کا انداز بھی مجھے نہایت عجیب اور غیر معمولی سا لگا۔ کہنے کو وہ ایک چوپایا، ایک بے زبان جانور تھا، مگر عجیب شان اور نخوت تھی اس کے انداز میں۔ اس کی بڑی بڑی سیاہ آنکھوں میں ایک ذی شعور کی سی صحت مندانہ چمک تھی۔ اسے گویا خود بھی اپنی برتری، اپنے غیر معمولی پن کا احساس تھا۔ میرا جو بھی تھوڑا بہت مشاہدہ تھا اس کے مطابق تو عموماً ریس کے گھوڑے ہلکے بدن کے ہوتے تھے، ان کے رگ پٹھے، ہڈیاں اور جوڑ عام گھوڑوں کے مقابلے میں بہت زیادہ مضبوط ہوتے تھے، مگر وزن کم ہوتا تھا تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ رفتار سے دوڑ سکیں اور ان کا اپنا ہی وزن ان کے لیے رکاوٹ نہ بنے۔ مسلسل دوڑ میں رہنے کی وجہ سے ان کا فاضل گوشت اور چربی گھلتی رہتی تھی، لیکن میرے سامنے جو گھوڑا کھڑا تھا وہ کافی جسیم تھا، خاصا بھاری بھرکم مگر سانچے میں ڈلا ہوا جسم تھا۔ دنیا کا بڑے سے بڑا سنگ تراش ایسا خوبصورت مجسمہ نہیں تراش سکتا تھا۔ راجو میرا ہاتھ تھامتے ہوئے بولا، میرا خیال ہے اب دا کلر کو تم سے متعارف کرانے کی ضرورت نہیں رہی، تم نے اسے پہچان لیا ہے۔ جو کچھ تم اس کے بارے میں بتا چکے ہو اس کے بعد اسے پہچاننا مشکل نہیں تھا۔ میں نے کہا، ویسے مجھے امکان محسوس ہو رہا ہے کہ اگر تم مجھ سے اس کا تعارف کراؤ تو یہ مسافے کے لیے اپنا کھر بھی آگے بڑھا دے گا۔ اس کی آنکھوں میں انسانی ذہانت کی چمک ہے۔ آہستہ بولو یار۔ راجو میرا ہاتھ دباتے ہوئے سرگوشی میں بولا، اسے خواہ مخواہ یہ احساس مت دلاؤ کہ اس میں کوئی انسانی خصوصیت موجود ہے۔ خواہ مخواہ زوم میں مبتلا ہو جائے گا، غلط سلط راستوں پر چل نکلے گا اور کسی کام کا نہیں رہے گا۔ اسے گھوڑا ہی رہنے دو، انسان بنانے کی کوشش مت کرو۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کوٹھڑیوں کے قریب لے گیا جن میں گھوڑے بند تھے۔ ایک گھوڑا سست سے انداز میں کچی زمین پر بیٹھا تھا، اس کی پسلیاں نکلی ہوئی تھیں۔ ایک لڑکا کوٹھڑیوں کے پاس کھڑا تھا، وہ نکر اور بنیان میں تھا، ذرا باڈی بلڈر ٹائپ تھا، مگر جسم پر ابھی گوشت کی خاصی کمی تھی۔ گھوڑوں کو ایکسرسائز کرائی تھی آج؟ راجو نے اس سے پوچھا۔ جی سر جی، نوجوان مستعدی سے بولا۔ کلر تو صبح سے استاد جی کے ساتھ ہی ہے، باقی گھوڑوں کو میں نے ایکسرسائز کرا دی تھی۔ بلیو مون آج بھی سست ہے۔ اس نے کوٹھڑی میں بیٹھے ہوئے گھوڑے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ کتھئی رنگ کا ایک عام سا گھوڑا نظر آ رہا تھا۔ پسلیاں نکلی ہونے کی وجہ سے اس کی حالت کچھ اور بھی قابل رحم دکھائی دے رہی تھی۔ راجو اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا، تم سوچ رہے ہوگے کہ اس استبل میں اس گھوڑے کا کیا کام؟ اسے تو کسی تانگے میں جوتا ہونا چاہیے تھا۔ ہاں، لیکن اس کا ماضی یقیناً شاندار ہوگا۔ میں نے تصدیق چاہی۔ کلر جیسا شاندار تو نہیں، لیکن بہرحال کبھی اس کا شمار بھی ٹریک کے بہت اچھے گھوڑوں میں تھا۔ راجو بولا، اور تمہیں یہ سن کر حیرت ہوگی کہ یہ کلر کا سگا بھائی ہے۔ شجرہ نسب کے مطابق دونوں کی رگوں میں ایک ہی گھوڑے اور ایک ہی گھوڑی کا خون دوڑ رہا ہے۔ یہ کلر سے صرف 3 سال بڑا ہے، لیکن دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ یہ بیمار ہے؟ میں نے پوچھا۔ نہیں، راجو نے جواب دیا۔ جب کلر کو ٹریک کے لیے تیار کیا جا رہا تھا اس زمانے میں بلیو مون ٹریک پر دوڑ رہا تھا اور اس کی کارکردگی خاصی بہتر تھی، لیکن پھر ایک ریس میں یہ گر پڑا۔ اس کے کندھے کی ہڈی ٹوٹ گئی، آپریشن ہوا، ہڈی تو جڑ گئی، لیکن ظاہر ہے ٹریک کے لیے یہ انفٹ ہو گیا۔ تب سے اسے گویا غم لگ گیا ہے۔ اسے کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن کسی دکھیارے اور ناکام و نامراد عاشق کی طرح عام طور پر گردن جھکائے بیٹھا رہتا ہے، بڑی مشکل سے ایکسرسائز کرتا ہے، بہت کم کھاتا پیتا ہے، گھوڑا کم شاعر زیادہ لگتا ہے۔ اس کے بھی اپنے کچھ جذبات، کچھ احساسات ہوں گے، معلوم نہیں یہ کیا سوچتا ہوگا۔ میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا،
حیوانوں کی بھی اپنی ایک الگ ہی دنیا ہے۔ انسان اس دنیا میں جھانکے تو یقیناً بہت سے انوکھے تجربات حاصل ہو سکتے ہیں۔ اس دنیا میں ہر طرف ہی ان گنت دنیائیں آباد ہیں اور زندگی بہت مختصر ہے۔ انسان کو خود اپنی ذات کو صحیح طرح دیکھنے اور کھنگالنے کا موقع نہیں ملتا، وہ دوسری دنیاؤں کو کیا کھنگالے گا اور کیا سمجھے گا؟ راجو نے سادہ اور سرسری سے لہجے میں بڑی سچی بات کہی۔ کبھی کبھی میرا پینے پلانے اور ہرافہ قسم کی عورتوں سے بھی دل بیزار ہو جاتا ہے۔ ان دنوں اس استبل میں میرا بڑا دل لگتا ہے، ان گھوڑوں سے بڑی محبت محسوس ہوتی ہے۔ بھائی لگتے ہوں گے میں نے اسے چھیڑا؟ نہیں، ہم جیسے انسان ان کے بھائی بننے کے لائق کہاں ہیں؟ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ یہ معصوم ہم سے بہت اچھے ہیں، تو اب یہ ریٹائرڈ زندگی گزار رہا ہے۔ میں نے بلیو مون کی طرف اشارہ کیا۔ عمر تو کچھ زیادہ نہیں لگتی ہے اس کی۔ بعض لوگ افزائش نسل کے سلسلے میں اس کی خدمات حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، راجو بولا۔ بعض بڑے جاگیردار اور نواب یا دوسری بڑی شخصیتوں جو گھوڑوں کی بریڈنگ میں دلچسپی رکھتی ہیں، ان کے گھوڑے گھوڑیاں دوسرے ممالک میں صحت افزا مقامات پر پرورش پا رہی ہیں، خوبصورت فارمز بنے ہوئے ہیں ان کے لیے۔ ایسے لوگ بلیو مون اور کلر کے شجرہ نسب سے واقف ہیں۔ انہوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا تھا کہ بلیو مون اگر دوڑنے کے قابل نہیں رہا تو اس سے افزائش نسل کا کام لیا جائے۔ انہیں معلوم ہے کہ کلر کے قریب تو میں کسی کو پھٹکنے نہیں دوں گا۔ بلیو مون بھی بہرحال بھائی تو اسی کا ہے، وہ لوگ اسے باہر بھجوانے اور مجھے بھاری معاوضہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں۔ پھر تم نے کیا جواب دیا؟ کبھی کبھی مجھے لالچ آتا ہے لیکن پھر کاروباری رقابت غالب آ جاتی ہے۔ میرا دل نہیں چاہتا کہ کبھی کلر جیسا کوئی دوسرا گھوڑا ریس ٹریک پر آئے۔ پھر راجو آہ بھر کر بولا، اس کے علاوہ مجھے ایک اندیشہ یہ بھی ہے کہ معلوم نہیں یہ بلیو مون کا بچہ اس سلسلے میں بھی دلچسپی کا مظاہرہ کرے گا یا نہیں۔ یہ تو بالکل ہی تارک دنیا ہو گیا ہے۔ شمیم کے مرحوم شوہر کو اس استبل سے ان گھوڑوں سے مجھ سے کہیں زیادہ محبت اور لگاؤ تھا۔ کاروباری مفادات تو اپنی جگہ تھے ہی، لیکن ویسے بھی وہ انہیں بچوں کی طرح چاہتا تھا۔ اس کی وصیت ہے کہ اس کے کسی بھی گھوڑے کو اشد مجبوری کی حالت میں بھی گولی مار کر ہلاک نہ کیا جائے۔ اگر کبھی اشد مجبوری بھی آن پڑے، کوئی گھوڑا کسی وجہ سے کسی ناقابل علاج اذیت میں مبتلا ہو، تب بھی اسے کوئی ایسا انجیکشن دے کر ہلاک کیا جائے کہ اسے کم سے کم تکلیف ہو، سکون سے موت آئے۔ بہت خوب، میں نے تحسین آمیز لہجے میں کہا۔ اس کی وصیت میں سب سے بڑا حصہ گھوڑوں کے متعلق تھا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ اس نے سب سے زیادہ روپیہ گھوڑوں سے ہی کمایا تھا، دوسرے کام تو بعد میں کیے تھے۔ اس نے مزید ہدایت بھی اپنی وصیت نامے میں لکھی تھی، مثلاً اس کے کسی گھوڑے کو فروخت نہ کیا جائے، خواہ وہ کتنا ہی نکارہ ہو جائے، نسل کشی بھی اپنے ہاں کی جائے، معاوضے پر دوسروں کو خدمات نہ پیش کی جائیں، جس حد تک بھی ممکن ہو ہر گھوڑے کی طبی موت کا انتظار کیا جائے، اسے کسی اور طریقے سے ہلاک نہ کیا جائے۔ پھر ایک لمحے کے توقف سے راجو بولا، ان ہدایت پر بھی عمل کرنا پڑتا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے گھوڑے بھی اس مرحوم کو باپ ہی کی طرح سمجھتے تھے۔ اس کے اس دنیا سے رخصت ہوتے ہی استبل پر بھی زوال سا آ گیا۔ میں خود محسوس کرتا ہوں کہ گھوڑے بیچارے گویا دل شکستہ ہیں، 2-3 مر گئے، 2-3 ٹریک سے آؤٹ ہو گئے۔ موصوف کے انتقال کے بعد لے دے کر ایک یہ کلر ابھرا ہے، اسے بچا کر رکھنے کی میں اپنی سی کوشش کر رہا ہوں۔ اسے بھی کچھ ہو گیا تو استبل ختم ہو جائے گا۔ مجھے معلوم ہے مختار رفیق اسے مروانے کے بارے میں مسلسل غور خوض کر رہا ہے۔ میں نے کچھ دور زکندیں بھرتے ہوئے کلر کو دیکھا، اس کے عضلات کی پھڑکن اور لچک قابل دید تھی۔ بے اختیار میرے منہ سے نکلا، نہیں، اتنے شاندار گھوڑے کو مرنا نہیں چاہیے۔ اگر مختار نے اسے مروانے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر اسے بچانا میرے بس کی بات نہیں، راجو بولا۔ کیا اس نے تمہارے منہ پر کبھی اس سلسلے میں تمہیں کوئی دھمکی دی ہے؟ میرا تو عرصے سے اس سے سامنا نہیں ہوا، راجو بولا، اور نہ ہی مجھ میں اس کا سامنا کرنے کی ہمت ہے۔ میری تو اس سے روح فنا ہوتی ہے، البتہ خبریں مجھ تک پہنچتی رہتی ہیں۔ وہ اب کلر کو ٹریک سے ہی نہیں، دنیا
دنیا سے ہی رخصت کرنے پر تلا ہوا ہے۔ اس کام کے لیے اسے شاید لاہور کے بڑے بڑے خطرناک بدماشوں میں سے کوئی مناسب معلوم نہیں ہوا جو اس نے پچھلے دنوں فیصلہ آباد سے ایک بندے کو بلایا ہوا تھا۔ شاید دوسرے شہر سے بندہ بلانے میں کوئی اور مصلحت رہی ہو۔ کیا کیا اس بندے نے؟ میں نے پوچھا۔ کچھ نہیں، مختار رفیق تو اتنا جذباتی ہو رہا تھا کہ اس نے اس بندے کو حکم دے دیا تھا کہ کلر کو ریس ٹریک پر ہی رائفل سے گولی مار دی جائے، لیکن وہ اس واردات سے کترا گیا۔ بجلی کی رفتار سے دوڑتے گھوڑے کو گولی مارنا بہت ہی مشکل کام تھا۔ دوسرے گھوڑے اور دوسرے جاکی بھی مر سکتے تھے۔ دوڑ ختم ہونے کے بعد یا شروع ہونے سے پہلے گولی ماری جاتی تب بھی اس بندے کے رنگے ہاتھوں پکڑے جانے کا کافی امکان تھا۔ حالانکہ مختار رفیق نے اسے خاصی تسلیاں دیں کہ اسے ریس کورس کے ایک محفوظ گوشے سے فرار کرانے کا بندوبست ہوگا، باہر کار بھی اس کی منتظر ہوگی، لیکن وہ بندہ نہیں مانا۔ کیا نام تھا اس کا؟ میں نے سرسری سے لہجے میں پوچھا۔ اصل نام تو معلوم نہیں، لیکن بدماشوں کی دنیا میں اسے بگو گوشہ کہہ کر پکارا جاتا ہے، راجو نے جواب دیا۔ بگو گوشہ؟ مجھے ہنسی آ گئی۔ بگو گوشہ پنجابی میں ناشپاتی کی ایک قسم کو کہتے ہیں۔ بعض بدماشوں کے نام خاصے مضحکہ خیز ہوتے ہیں۔ نام بے شک مضحکہ خیز ہے، لیکن میں نے سنا ہے کہ آدمی بڑا خطرناک ہے، راجو بولا۔ لیکن عقل مند بھی ہوگا، میں نے کہا۔ دیکھ بھال کر واردات کرتا ہوگا، اس واردات میں اسے خطرہ نظر آیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے، لیکن میرا تو خیال ہے کہ میری قسمت ہی اچھی تھی، راجو بولا۔ تمہیں یہ سب باتیں کیسے معلوم ہوئیں؟ میں نے پوچھا۔ ویسے تو مجھ سے ہمدردی رکھنے والے چھوٹے موٹے لوگ مجھے کچھ باتیں بتاتے رہتے ہیں، کچھ جھوٹی، کچھ سچی، کچھ مصدقہ، کچھ غیر مصدقہ، لیکن بگو گوشے سے تو مختار رفیق کی تھوڑی سی گفتگو میں نے خود سنی تھی۔ راکسی سینما میں ایک پورے فلور پر مختار رفیق کے دفاتر ہیں۔ اس کے دفتر میں ایک عرصے سے مجھے گھسنے کی ہمت نہیں ہوئی۔ دروازے پر ہمیشہ اس کا ایک جلاد صورت مسلح گرگا کھڑا رہتا ہے۔ عمارت کی ساخت کچھ ایسی ہے کہ کمروں کی قطاروں کے عقب میں بھی ایک تنگ سی گلی سے مشابہ راستہ موجود ہے۔ ادھر کچھ باتھ رومز بھی ہیں۔ میں اتفاق سے اس راستے سے گزر رہا تھا تو اپنے تمام تر خوف کے باوجود تجسس سے مجبور ہو کر یوں ہی ذرا سن گن لینے کے لیے مختار رفیق کے کمرے کے پیچھے رک گیا۔ ایئر کنڈیشن کی وجہ سے حالانکہ کمرے ہر طرف سے بند رہتے ہیں، لیکن اس روز شاید لائٹ گئی ہوئی تھی۔ پچھلی دیوار میں ایک روشن دان کھلا ہوا تھا اور مختار رفیق شاید غصے میں بگو گوشے سے بات کر رہا تھا، اس لیے مجھے بھی ان کی گفتگو سنائی دے گئی تھی۔ کیا واقعی وہ قدرت کے اس بے زبان شاہکار کو مروانے کی بات کر رہا تھا؟ میں نے ایک بار پھر کلر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جو احاطے میں چکر کاٹ رہا تھا۔ اس نے بھی گھوڑوں سے بہت دولت کمائی ہوگی، کیا اسے ان بے زبانوں سے ذرا بھی ہمدردی نہیں؟ اگر معاملہ روپے پیسے کا آن پڑے تو مجھے یقین ہے وہ اپنی ماں کے بھی ہاتھ پاؤں توڑنے پر تیار ہو جائے گا۔ بعض لوگوں کی تو روپے پیسے کی ہوس دیکھ کر یقین ہونے لگتا ہے کہ وہ اس معاملے میں ذہنی مریض ہیں، راجو بولا۔ میں تو سوچ رہا ہوں ایک آدھ مہینے میں گھوڑے کو کراچی کے ریس کورس میں لے جاؤں، لیکن اس کے لیے بہت سے انتظامات کرنے ہوں گے۔ یہ بھی کوئی آسان کام نہیں ہے، کہیں میرے کوئی فیصلے کرنے سے پہلے وہ خبیث کچھ کر نہ گزرے۔ نہیں، وہ کچھ نہیں کرے گا، تم اطمینان سے اپنے معمولات جاری رکھو۔ میں نے اسے اطمینان دلایا۔ اس نے قدرے چونک کر میری طرف دیکھا۔ یہ تم رسمی تسلی دے رہے ہو یا کوئی ٹھوس بات کر رہے ہو؟ میں رسمی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں، میں نے جواب دیا۔ مختار رفیق دلیل یا شرافت کی زبان نہیں سمجھتا، راجو بولا۔ کوئی بات نہیں، ہمیں ہر طرح کی زبان بولنی آتی ہے پیارے۔ میں نے اس کے کندھے پر ہلکی سی تھپکی دی۔ مترجمین کا بھی انتظام ہے، ہر زبان میں مفہوم کا ترجمہ کر کے سمجھا دیتے ہیں، اس طرح ذہن نشین کرا دیتے ہیں کہ آدمی کبھی بھولتا ہی نہیں۔ تو تم اس سلسلے میں کچھ کرو گے؟ اس نے پر امید لہجے میں پوچھا، لیکن دوسرے ہی لمحے اس کے لہجے میں خوف جھلک آیا۔ یار مروا مت دینا مجھے، بزدل دوستوں کی تو مدد بھی نہیں کرنی چاہیے، میں نے ناگواری سے کہا۔ اس طرح لرزنا ہی تھا تو پھر مجھے یہ سب باتیں بتانے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ دراصل یار میری مختار رفیق سے روح فنا ہوتی ہے، وہ پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ لیکن مختار رفیق سے کانپنا شروع کرو گے تو پھر تمہیں زندگی بھر ہر قدم پر کوئی نہ کوئی مختار رفیق ٹکراتا رہے گا، میں نے کہا۔ تم بڑے آدمی ہو، تم اس طرح کی باتیں کر سکتے ہو، وہ بولا۔ اس شہر میں بہت سے بڑے آدمی بھی کسی نہ کسی مختار رفیق سے کانپتے ہیں، میں نے کہا۔
وہ گاڑی میں سے اپنی چپٹی بوتل نکال کر کوٹ کی جیب میں ڈال لایا تھا۔ اسے جیب سے نکال کر اس نے 2 گھونٹ بھرے، پھر بوتل جیب میں ڈالی اور غیر ملکی سگریٹ کا پیکٹ نکال لیا۔ سگریٹ سلگا کر اس نے ایک طویل کش لیا اور مجھے ساتھ لے کر ایک بینچ پر جا بیٹھا۔ اس کی انگلیوں کی لرزش بتا رہی تھی کہ وہ ذرا نروس تھا۔ مجھے خود ہی خیال آیا کہ اس کا خوف بجا تھا۔ اس کی نظر میں تو میں محض ایک بڑا بزنس مین تھا۔ مختار رفیق اس کی نظر میں بہت بڑا بدماش تھا۔ وہ سوچ رہا ہوگا کہ ایک بزنس مین بھلا ایک بدماش سے کیوں کر نمٹ سکتا تھا۔ راجو کسی سوچ میں تھا۔ اسی لمحے کی خاموشی کے بعد میں نے کہا، میں یہ تو بتا چکا ہوں کہ مجھے محترم مختار رفیق صاحب سے شرف ملاقات حاصل نہیں ہے۔ موصوف کس قسم کی شخصیت کے مالک ہیں؟ کیا صورت سے ہی اعلیٰ درجے کے بدماش نظر آتے ہیں؟ ہاں، لیکن حلیہ بڑا معززانہ ہوتا ہے، اس لیے بدماشی والا تاثر ذرا دب جاتا ہے۔ لمبا تڑنگا سیاہ فام آدمی ہے، بال نیگروں کی طرح گنگریالے ہیں، مضبوط آدمی ہے۔ پہلی نظر میں امریکہ کا کوئی سیاہ فام باکسر دکھائی دیتا ہے، لیکن قریب سے دیکھنے پر احساس ہو جاتا ہے کہ پاکستانی ہے۔ میرا خیال ہے بچپن میں اسکول کی شکل زیادہ عرصے نہیں دیکھی، لیکن خود کو پڑھا لکھا ظاہر کرنے کا بڑا زبردست کمپلیکس ہے۔ دفتر میں ساری انگریزی اخبارات منگواتا ہے، حالانکہ کسی کی ہیڈ لائن بھی صحیح نہیں پڑھ سکتا۔ جن دنوں میرا اس کے دفتر میں آنا جانا تھا، ان دنوں ایک مرتبہ تو میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ شیکسپیئر کے ڈرامے کا مجموعہ بغل میں دبائے چلا آ رہا تھا۔ میں نے یوں ہی مذاق میں پوچھ لیا کہ کیا اسے شیکسپیئر کے نام کے سپیلنگ آتی ہے؟ بہت برا منا گیا، کیونکہ اس وقت کچھ اور لوگ بھی دفتر میں بیٹھے تھے۔ مجھے اٹھوا کر باہر پھینکوانے لگا تھا۔ وہاں بیٹھے ہوئے لوگوں نے بیچ بچاؤ کرا دیا۔ واہ، یہ تو دلچسپ بات بتائی تم نے۔ ایک طرف تو اپنے آپ کو پڑھا لکھا ظاہر کرنے کا ایسا کمپلیکس ہے، دوسری طرف اگر تم اسے اپنے بدماش ساتھیوں یا اچکے قسم کے ملازموں سے بات کرتے دیکھ لو تو شرم سے تمہیں پسینے آ جائیں گے۔ ایسی گندی زبان میں بات کرتا ہے کہ باقاعدہ فضا میں تعفن محسوس ہونے لگتا ہے۔ خود بھی ہاتھ پاؤں چلا لیتا ہے یا بدماشوں پر حکمرانی ہی کرتا ہے۔ میں نے اس کوٹڑی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا جس میں ایک گھوڑے کی مالش کی جا رہی تھی۔ خود بھی پکا سور کا بچہ ہے، کوک کی بوتل دانت سے کھول لیتا ہے، گونسا مار کر کرسی کا ہتھا توڑ دیتا ہے، دونوں بغلوں میں ہولسٹروں میں پستول رکھتا ہے، اس کے گرگے اس کے سامنے کانپتے ہیں۔ راجو نے بتایا، تم تو میرے اشتیاق کو ہوا دے رہے ہو، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ دفتر راجو گیٹ کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، ارے یار، شمیم بھی آ گئی۔ میں نے بھی گیٹ کی طرف دیکھا، مسلح محافظ گیٹ کھول رہا تھا اور شمیم کی سرخ گاڑی اندر آ رہی تھی۔ شمیم نے غالباً ہمیں بینچ پر بیٹھے دیکھ لیا تھا۔ گاڑی تھوڑی سی دھول اڑاتی ادھر ہی آ گئی اور ہم سے محض چند فٹ کے فاصلے پر ہی رکی۔ شمیم گاڑی سے اتری تو ایک لمحے کے لیے میں اس کی طرف دیکھتا رہ گیا۔ وہ سرخ بڑکیلے رنگ کے چست ٹراؤزر اور ویلوٹ کی نیوی بلیو جیکٹ میں تھی، کھلے ریشمی بال کندھوں پر لہرا رہے تھے، پیروں میں جاگرز تھے۔ برسوں پرانا حسن اب بھی اس کا ساتھی تھا۔ وہ دروازے پر ہاتھ رکھ کر بڑی ادا سے کھڑی ہوئی تھی تو تھوڑی سی دھوپ اس کے چہرے پر پڑی جس نے اس کے حسن کو کچھ اور اجال دیا۔ چشم میں بددور وہ مسکرائی، زندگی رہے تو کبھی نہ کبھی جگری دوستوں کو برسوں کی جدائی کے بعد بھی کندھے سے کندھا جوڑ کر بیٹھنے کا موقع میسر آ ہی جاتا۔ میں بھی مسکرا دیا۔ میرے تصور میں گاؤں کی وہ شمیم ابھر آئی جو برقع پہن کر دستکاری اسکول جاتی تھی۔ اس تصویر کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کی طرف دیکھنا ایک عجیب، دلچسپ اور حیران کن تجربہ تھا۔ وہ ایک ٹک میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، تم خود تو یہاں نہیں پہنچ سکتے، راجو لایا ہوگا۔ پھر اس کی نظر نہایت آہستگی سے راجو کی طرف گھومی اور وہ طنزیہ سے لہجے میں بولی، آج تمہیں کیسے یاد آ گئی افضل کی؟ میں نے تمہیں اتنی مرتبہ کہا کہ جا کر مل لو، مگر تمہارے کان پر جوں نہیں رینگتی۔ اب اسی کے سامنے تو مت ڈانٹو۔ راجو مسکرایا، دوستوں میں کوئی دیر سویر نہیں ہوتی، جب مل بیٹھے تبھی محفل جم گئی، گلے شکوے دور ہو گئے۔ شمیم نہایت ٹھہراؤ سے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی راجو کے قریب بینچ پر آ بیٹھی۔ اس کے اور میرے درمیان راجو حائل تھا، لیکن اس کے وجود کی خوشبو اور حرارت مجھ تک پہنچ رہی تھی، کچھ حسیات کے ذریعے اور کچھ سوچ کے ذریعے۔
وہ ذرا جھک کر میری طرف دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں پہلے کی طرح پیاس اور طلب تھی۔ راجو کی موجودگی میں بھی اس نے اسے مخفی رکھنے کی قطعاً کوئی کوشش نہیں کی تھی۔ راجو کا واقعی ان باتوں کی طرف دھیان نہیں تھا، یا پھر شاید شمیم سچی کہتی تھی کہ اسے ان باتوں کی کوئی پرواہ ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے ایک الگ دنیا آباد کیے ہوئے تھا اور اسی میں مگن تھا۔ شمیم دفعتاً راجو بچوں کے سے جوش و خروش سے بولا، میں نے افضل کو مختار رفیع کے بارے میں سب کچھ بتا دیا ہے۔ افضل کہہ رہا ہے کہ یہ اس کا بندوبست کر دے گا، اس کے لیے یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر تم کسی قابل ہوتے تو وہ ہمارے لیے بھی مسئلہ نہ بنتا۔ وہ سرد لہجے میں بولی۔ میں نے محسوس کیا کہ مختار رفیع کے نام پر ایک لمحے کے لیے اس کی آنکھوں میں تغیر سا آیا تھا۔ دیکھو بھائی، وہی پرانی لڑائی نئے سرے سے مت شروع کر دینا۔ راجو ہاتھ باندھتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے کہ بندہ کسی قابل نہیں ہے، لیکن آخر کار تمام مسائل اسی خادم، اسی خاکسار کے ذریعے حل ہوتے ہیں۔ شمیم نے کچھ کہنے کے لیے ہونٹ ہلائے ہی تھے کہ راجو تیزی سے ہاتھ اٹھاتے ہوئے التجائیہ سے لہجے میں بولا، دیکھو پلیز، دوستوں کے درمیان شوہروں کی بے عزتی نہیں کیا کرتے، ان بے چاروں کی انا مجروح ہو جاتی ہے۔ یہ میرا نہیں، ایک مشہور ماہر نفسیات کا کہنا ہے۔ مجھے یقین ہو چلا تھا کہ راجو شمیم سے معروب نہیں تھا، وہ صرف معروب ہونے کی اداکاری کرتا تھا، اور شمیم بھی اس بات سے واقف تھی۔ یہ اندازہ کرنا بھی مشکل نہیں تھا کہ وہ دونوں ہی کا دل ایک دوسرے سے بھرا ہوا تھا، لیکن دونوں کسی مجبوری کے بندھن میں بندھے ہوئے تھے۔ دونوں کی مجبوری کسی حد تک ظاہر بھی تھی۔ راجو کی مجبوری شمیم کا وہ روپیہ پیسہ تھا جس کے بل پر وہ عیش کر رہا تھا، اور شمیم کی مجبوری شاید یہ تھی کہ ایک ایسے شوہر کی آڑ میسر رہے جو حاکمانہ مزاج نہ رکھتا ہو۔ اس کے علاوہ بھی شاید معاملات کی طے میں کچھ اور مصلحتیں کار فرما رہی ہوں، لیکن ابھی مجھے ان کا اندازہ نہیں ہوا تھا۔